بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 23 دسمبر اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے اور خصوصاً ہمارے پاکستان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا حل تجویز کیا جانا بعض اوقات بہت مشکل ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ تفصیل سے بات کرنا پڑتی ہے۔ لیکن میری دانست میں ہمارے جو بہت زیادہ مسائل ہیں معاشرے کی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ، ہمارے عام گھروں میں اور ہر سطح پہ جو ہمارے مسائل ہیں، اگر ہم صرف ایک جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر اس پہ ہم عمل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے میجورٹی آف دی جو پرابلمس ہیں وہ حل ہو جائیں گی، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور اس طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ میں قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہا تھا، اور اس حاصل مطالعہ میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ جب سورہ نساء کی آیت 135 پہ میری نظر پڑی تو اس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، کہ اس میں جو بات اس آیت مبارکہ میں کہی گئی ہے کہ ترجمہ یہ کہ تم انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اور وہ گواہی خواہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، تم یعنی وہ سچی گواہی دو، اور اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو اور عدل سے نہ ہٹ جاؤ، اور اگر تم گواہی میں سچی گواہی کرو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سے پہلو تو ہی کہو گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو جانتا ہے۔ اور اس آیت میں جو عمومی طور پہ بات کی گئی ہے وہ گواہی کی گئی ہے، اور گواہی سے مراد عموماً ہم یہی لیتے ہیں کہ اگر کسی کا عدالت میں کوئی کیس ہے اور عدالت وہاں گواہ کے طور پہ جو ہے وہ طلب کرتی ہے، اور وہاں پہ ہم جو گواہی دیتے ہیں تو وہ گواہی ہوتی ہے۔ گواہی صرف عدالت میں گواہی دینا ہی شامل نہیں ہے، اور اس آیت مبارکہ میں جو عدل کی بات کی گئی ہے یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ عدل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو جہاں پہ ہونا چاہیے وہ وہاں پہ ہو، اور اگر وہ وہاں پہ نہ ہو تو یہ ظلم ہوگا۔ یعنی اگر کسی نااہل شخص کو کسی جگہ پہ بٹھا دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے، کسی حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو اب یہ جو گواہی ہے یہ صرف گواہی محض جو ہے وہ عدالت کی گواہی نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ اگر اس کا ہم آغاز اس طرح سے کریں کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ جب ہم شہادت دیتے ہیں تو مطلب صرف زبانی شہادت دینا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں خدا کے حکم کی پیروی کریں گے، ہم اس چیز کی شہادت دیتے ہیں۔ اور یہاں بھی گواہی اگر ہم شروع کریں، مثلاً جب ہم نے اپنے نمائندوں کا چناؤ کرنا ہے جو ایک حکومت کی تشکیل دیتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ گواہی ہے کہ جس امیدوار کو آپ منتخب کر رہے ہیں آپ خدا کے لیے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ سچا ہے، یہ بہتر ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر ہم اس آیت کو ذرا اس کا مفہوم پہ جاننے کی کوشش کریں کہ جو ایک مسلم معاشرہ ہے اس میں خوشگواریاں تب آ سکتی ہیں جب اس میں عدل اور انصاف ہو، اس کے حوالے سے قرآن حکیم نے بہت جگہ پہ جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور عدل کا بنیادی جو ستون ہے وہ ہے سچی گواہی دینا۔ اب قرآن نے یہ کہا ہے کہ گواہی کا جب معاملہ آ جائے تو تم جو ہے وہ کسی ایک فریق کی طرف سے تم نے گواہی نہیں دینی، تم نے اللہ کی طرف سے گواہی دینی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے گواہی دینی ہے تو گواہی بے شک آپ کے خلاف آ جائے، آپ کے والدین کے خلاف آ جائے، دوستوں کے خلاف آ جائے، رشتہ داروں کے خلاف آ جائے، تو گواہی دو۔ اب یہی چیز جو گواہی کی ہے سورہ مائدہ کی جو 8ویں آیت ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للشہداء بالقسط، کہ اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے لیے جو ہے وہ مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دو، اور وہ گواہی یہاں پہ آگے یہاں تک یہ کہا گیا ہے کہ کسی قوم کے ساتھ اگر آپ کی دشمنی ہو تو اس میں بھی جو ہے وہ عدل کرو، اس میں بھی جو ہے وہ ناانصافی نہ کرو، اس میں بھی غلط گواہی نہ دو اور عدل کرو۔ یہ پرہیزگاری کے قریب ترین ہے، اور خدا کے جو قوانین کی خلاف ورزی کے جو نتائج ہیں اس سے ڈرتے رہو، کیونکہ خدا تمہارے تمام کاموں سے آگاہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ بھی تھوڑا سا ہے کہ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی
چیز سے ڈرتے ہیں اور خدا سے ڈرو. ڈرنے کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے جو حکم دیا ہے اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس کے نتائج بہت خطرناک نکلیں گے. ان نتائج سے آدمی جو ہے وہ ڈرے اور اپنے آپ کو اس طرف جانے سے بچائے. اب یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنی انصاف پہ مبنی قرآن نے بات کی ہے کہ عدل و انصاف کرو اور دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو, دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو. تو یہ جو عدل کا اور گواہی کا جو مفہوم ہے مختصراً یہ ہے کہ جو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے اگر یہ ہماری عملی زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہو جائے, جب ہم ووٹ دے رہے ہوں تو پھر ہم عدل کریں اور سچی گواہی دیں, یا اگر کسی کو ملازمت دینی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ سچی گواہی ہونی چاہیے کہ یہ واقعی اہل ہے. کسی کے ساتھ معاملات لین دین ہے وہاں پہ بھی سچی بات ہونی چاہیے. اگر کسی جگہ پہ ہمیں کسی پہ موقع پہ گواہی دینی پڑ جائے, دو فریقین ہوں, تو اس میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی طرف سے گواہ ہوں, کسی اپنے دوست یا دوسری کی طرف سے نہیں ہوں. اور اگر دشمن کے ساتھ بھی معاملہ آ جائے تو دشمن کے ساتھ بھی جو ہے وہ عدل کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے, ہمارے ملک کے بہت زیادہ مسائل ہیں, بڑے لمبے گمبھیر مسائل ہیں, لیکن اگر ہم ایک فرد کی حیثیت سے, ایک معاشرے کی حیثیت سے اگر ہم یہ چیز کریں کہ ہم عدل اور سچی گواہی کو رکھیں تو میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک پرسکون اور ایک جو ہے وہ خوشگوار معاشرہ بن سکتا ہے. اس میں ہمارے جو رہنما ہیں, مذہبی لیڈر ہیں, میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ ظاہر ہے انہوں نے بھی یہ چیزیں پڑھی ہوں گی, لیکن وہ عملی زندگی میں جس قسم کے اقدامات کرتے ہیں اس سے بڑا افسوس ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے ذہن میں ایسی بات آ جائے, اور اسے اگر آپ اچھا سمجھتے ہو تو اپنے دوسرے احباب سے بھی شیئر کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہم اپنے عمل کو خدا کے ان بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں بسر کرنے کی کوشش کریں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.